ہم اپنے ٹاپک خدا کے کلام کی طرف بڑھیں گے، وقت کو ضائع نہیں کریں گے۔ امثال کی کتاب اور اس کا 24 باب، امثال کی کتاب اس کا 24 باب اور اس کی 17 آئیں۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، جب تیرا دشمن گر پڑے تو خوشی نہ کرنا، اور جب وہ پچھاڑ کھائے تو دل شاد نہ ہونا، مبادا خداوند اسے دیکھ کر ناراض ہو اور اپنا قہر اس پر سے اٹھا لے۔ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کا کلام نہایت ہی خوبصورت اور لاجواب اور انمول ہے۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ بائبل مقدس کہتی ہے، خداوند کا بندہ کہتا ہے تیرا کلام شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ میٹھا اور شیریں ہے اور انمول ہے، اور سونے چاندی کے ہزار سکوں سے بھی بہتر ہے۔ جیسی تعلیم بائبل مقدس دیتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ایسی تعلیم کسی اور جگہ سے ہمیں مل سکتی ہے۔ خوب تعلیم ہے، حیران کر دینے والی، پریشان کر دینے والی۔ سکون ہو جاتا ہے جب لوگ بائبل مقدس کو سنتے اور پڑھتے اور اس کا مطالعہ کرتے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور بک میں، کسی اور کتاب میں ایسی تعلیم ہو سکتی ہے کہ اپنے دشمن کے لیے معافی کی اپیل کی جائے۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کر اور اپنے دشمن سے کیا رکھ؟ محبت رکھ۔ یہ انمول باتیں، یہ ہمیں کہیں اور نہیں ملے، کیونکہ جو خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے، جو کلمے اس کے منہ سے نکلے ہیں، جو اس نے باتیں کہی ہیں، جو اس کے منہ سے کلام نکلا ہے، کمال ہے، اوسم۔ خداوند یہوہ پاک خدا کی ستائش ہو کہ ہم بائبل مقدس کو پڑھتے اور بائبل مقدس کو سنتے ہیں اور خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ اور کیا ہی خوب لکھا ہوا ہے کہ جب تیرا دشمن گر پڑے تو خوشی نہ کرنا، اور جب وہ پچھاڑ کھائے تو دل شاد نہ ہونا، مبادا خداوند اسے دیکھ کر ناراض ہو۔ کمال ہے، خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ جب تیرا دشمن گر پڑے تو خوشی نہ کرنا، جب وہ پچھاڑ کھائے تو دل شاد نہ ہونا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تیرا دشمن تنگی میں ہو، جب تیرا دشمن پرابلم میں ہو، جب تیرا دشمن جو ہے وہ غم سے بھرا ہو، تو خوشی نہ کرنا، نہ تو ناچ رنگ کرنا اور نہ تو خوشی کرنا، نہ تو ایسا کرنا کہ کہنا کہ لو جی اس شخص نے ہمارا گناہ کیا ہے اس لیے یہ شخص گر پڑا ہے، اس لیے یہ شخص جو ہے وہ آج تکلیف میں ہے، اس لیے کہ اس نے مجھ کو تنگ کیا تھا، اس نے مجھے ستایا تھا تو اس لیے یہ گر پڑا ہے۔ بلکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ایسا نہ ہو، اگر تو یہ کہے، اگر اپنے دشمن کے گرنے سے خوش ہو تو میں کیا کروں گا؟ اس سے اپنا قہر اٹھا لوں گا، میں اس سے کیا کروں گا؟ اپنا قہر اٹھا لوں گا۔ ایسا ہم نے کبھی نہیں کرنا۔ اگر سمجھ لیں کوئی ہمارے مخالف ہے، اگر سمجھ لیں کہ کوئی ہمیں ستا رہا ہے، کوئی ہمیں تنگ کر رہا ہے اور خداوند یہوہ پاک خدا کا ہاتھ اس پر بھاری ہے، تو آپ اس بات پر یقین رکھیں اور آپ اس کے لیے دعا کریں کہ خداوند جو تو وہ گر پڑا ہے تو اسے کیا کر؟ اٹھا کر، اور خداوند ہم دعا کرتے ہیں تو اس کو کیا دے؟ برکت دے، اس کو کیا دے؟ برکت دے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو خدا اس سے اپنا غضب اٹھائے گا نہیں۔ اگر آپ کہیں گے اچھا ہے یہ گر پڑا ہے، اچھا ہے یہ تنگی اٹھا رہا ہے، اچھا ہے یہ تکلیف اٹھا رہا ہے، اچھا ہے یہ مصیبت میں ہے، تو پھر اپنا قہر خدا اس سے کیا کرے گا؟ اٹھا لے۔
اور خدا کہتا ہے کہ کبھی بھی تیرا دشمن گر پڑے تو خوشی نہ کرنا، شادمان نہ ہونا، خوش نہ ہونا، بلکہ اس کے لیے کیا کرنا؟ دعا کرنا۔ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، متی کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 5 باب اور اس کی 43 اور 44 آئے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، حوالہ میں پھر سے بولوں گا، متی کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 5 باب اور اس کی 43 اور 44 آیت، چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 43 44 لکھا ہوا ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھنا اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمن سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ کیا ہی خوبصورت، یہ مسیح خداوند کے منہ سے نکلی ہوئی خوبصورت اور انمول باتیں ہیں جو کہیں بھی ہمیں مل نہیں سکتی۔ جتنا درس خوبصورت محبت کا پیغام اور معافی کا پیغام بائبل مقدس دیتی ہے، انجیل مقدس دیتی ہے، وہ کوئی اور دنیا کی کتاب ہمیں دے نہیں سکتی۔ انسانیت کا درس جتنا ہمیں خداوند یہوہ پاک خدا مسیح خداوند کے وسیلہ سے ملتا ہے، وہ اور بھی کہیں سے بھی مل نہیں سکتا۔ ہم اگر دوسرے مذہب کی کتابیں ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے قتل کے بدلے قتل، لیکن واحد بائبل مقدس ہے جو کہتی ہے اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دینا۔ لکھا ہوا ہے ایک دوسرے سے کیا رکھنا؟ محبت رکھنا۔ اور لکھا ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمن سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ کمال بات ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کے ساتھ محبت رکھنی ہے اور اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ تب ہمارا خدا جو ہے آسمان پر تخت نشین ہے، پھر ہمیں 100 گنا کیا دے گا؟ برکت دے گا۔ جب ہم اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کریں گے؟ دعا کریں گے۔ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ان کا گھر گر پڑے، یہ مر جائیں، یہ تحت نحس ہو جائیں کیونکہ انہوں نے ہمیں ستایا ہے۔ بالکل بھی ایسے جو ہے نازیبا لفظ اپنی زندگی میں نہیں لے کے آنے، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ قتل کے بدلے قتل، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اگر خدا کے کلام میں سے دیکھیں، لوکا کی انجیل اور اس کا 23 باب اور اس کی 34 آیت میں لکھا ہوا ہے، لوکا کی معرفت لکھی گئی، لوکا اس کا 23 باب اور اس کی 34 اے باپ تو ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے۔ خدا یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ تو ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے۔ میں کمال ہے گیا، خدا یسوع مسیح کو سپاہیوں نے، رومی سپاہیوں نے پکڑا ہوا ہے تو خدا یسوع مسیح کو ٹھٹھوں میں اڑا رہے، خدا یسوع مسیح کو مار رہے ہیں، خدا یسوع مسیح کو تماچے مار رہے ہیں، خدا یسوع مسیح کے کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں، خدا یسوع مسیح کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب وہ صلیب پر چڑھ گیا تو اس کے سر سے لے کر اس کے پاؤں کے تلوا تک چھیدا گیا، اس کی پسلی پر نیزہ مارا گیا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، ہمارے خدا یسوع مسیح کے پیروں میں کیل ٹھوکے گئے۔ تو جب وہ سر سے لے کر پاؤں کے تلوا تک گھائل اور زخمی ہے اور اس کے منہ سے کوئی بھی بددعا نہیں نکلی، اس کے منہ سے کوئی بھی بری بات نہیں نکلی، اس نے یہ نہیں کہہ گیا کہ آسمان ان کے سر پر گر پڑے، خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ زمین کھل جائے اور زمین ان سب کو اپنے اندر نگل جائے اور زمین پھٹ جائے۔ بالکل خداوند یہوہ پاک خدا نے ایسے لفظ نہیں کہے، اور بلکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ تو ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے۔ کیا ایک کمال اور انمول اور کیا ایک خوبصورت تعلیم ہے۔
اور कोई भी ऐसा नहीं कह सकता, जैसा कि हमारे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप तू उनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर। खूबसूरत लफ्ज। और हमारा खुदा नहायत ही चंगा और नहायत ही भला और नहायत ही पाक और नहायत ही सोना है, और उसकी तालीम भी नहायत ही खूबसूरत है जो वो अपने लोगों को देता है। और हमें भी लिखा हुआ है वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था, और हमने भी ऐसे ही अपनी जिंदगी बसर करनी है, हमने भी ऐसा ही मजाज रखना है, हमने भी ऐसे ही लोगों के साथ बर्ताव करना है, ऐसे ही हमने भी लोगों के साथ सलूक करना है जैसा कि हमारे मसीह खुदावंद ने कहा, क्योंकि वो लोग हमारे कामों को देख के पहचान सके कि ये लोग मसीही हैं, ये लोग खुदावंद यहोवा बादशाह के लोग हैं, ये यीशु मसीह नासरी के लोग हैं जिसने अपने दुश्मनों को भी क्या किया, माफ किया। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पर चलेंगे, अगर हम उसके नक्शे कदम पर चलेंगे, तो तब ही हम अच्छे और खालिस मसीही कहलाएंगे। लिखा हुआ है कि आसमान की बादशाही में वही दाखिल होगा जो बाप के हुक्मों पर क्या करता है, अमल करता है। हमने खुदावंद की तालीम पर अमल करना है, हम उसकी तालीम पर अमल करके ही आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। हमारा नाम किताबे हयात में तब भी लिखा जाएगा जब हम वैसा मजाज रखेंगे जैसा मसीह यीशु का भी था। और उसका मजाज क्या था? उसका मजाज यही था कि वो अपने सताने वालों को कभी भी सताता नहीं था, अपने गाली देने वालों को कभी भी गाली नहीं देता था। देखा कि वो किसी को गाली के बदले गाली नहीं देता था, बल्कि कहता था कि खुदावंद यहोवा पाक खुदा तुमको क्या दे, बरकत दे। और इसीलिए हमें कोई गाली देता है तो जो हम अच्छे मसीही हैं, जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, तो हम कहते हैं कि मेरे भाई मेरी बहन खुदा आपको क्या दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर। ये है खुदा का कलाम, ये है वो जो अनमोल बातें हैं जो मसीह खुदावंद के मुंह से निकली हैं। खुदावंद भी खूबसूरत है और उसका कलाम भी क्या है, खूबसूरत। और हमें चाहिए कि हम भी वैसा ही मिजाज रखें और खुदावंद की तालीम पर अमल करें, खुदावंद की तालीम पर चलें। और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग, कुछ पासबान, कुछ पास्टर ये कहते हैं कि हमने बड़े बड़े मोइज़े किए, हमने फलान कर दिया, हमने फलान जगह पे गए, हमने प्रेयर की, हमने दुआ की, ये मोइज़ा हो गया, हमने ये। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी पास्टर मोइज़ा नहीं करता, बल्कि खुदा ही अपने जलाल को जाहिर करता है, और जितने भी मोइज़े होते हैं उसी के वसीला से होते हैं, वही करता है, वही मुनासिब समझता है। अगर बाइबल मुकद्दस कहती है कि मसीह खुदावंद को उन्होंने कहा कि इनको क्या करा दे, चुप करा दे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर ये चुप कर गए तो पत्थर भी चला उठेंगे। मैं कहता हूं कि मसीह खुदावंद जो है वो एक पास्टर तो बड़ी दूर की बात है, वो किसी को भी, एक आम से शख्स को इस्तेमाल कर सकता है, उसके वसीले से भी मोइज़े हो सकते हैं। अगर हमने अगर हमने आसमान की बादशाही में दाखिल होना है तो हमें क्या करने की जरूरत है? जब तक पास्टर हो, चाहे बिशप हो, चाहे पोप हो, चाहे बहू हो, कोई भी हो, जब तक हम खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे, तब तक हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। तो हमने मसीह खुदावंद को फॉलो करना है, ना तो हमने किसी पादरी को फॉलो करना है, ना तो किसी मुबश्शिर को फॉलो करना है, किसी और को फॉलो नहीं, बस हमने मसीह खुदावंद को फॉलो करना है कि वो कैसे चलता और कैसे तालीम देता था, और कैसे उसकी बातें हैं और कैसे उसका मजाज था, देता रहा है, और किस तरह उसने अपनी जिंदगी जी। इसी तरह हमने भी बिल्कुल उसके नक्शे कदम पर चलना है, तब ही हम अच्छे और सच्चे मसीही कहलाएं।
یہ میں ہر روز یہ ہیں، میں کہتا ہوں کہ تمام جتنی بھی دلوں میں فضول باتیں ہیں بالکل خالی کر کے ہم نے خدا کے کلام کو اپنے اندر دعوت دینی ہے، اپنے اندر ویلکم کرنا ہے، اپنے اندر خدا کے کلام کو جو ہے وہ جگہ دینی ہے، تب ہی ہم 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھل حاصل کر سکتے۔ اور لکھا ہوا ہے کہ اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے، کیا ہم نے تیرے نام سے مردوں کو زندہ نہیں کیا؟ کیا ہم نے تیرے نام سے بدروہیں نہیں نکالی؟ میں ان سے صاف کہہ دوں گا، اے بد کردارو میرے سامنے سے چلے جاؤ، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ آگے بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے، خدا کا سارا کلام ہی نہایت ہی خوبصورت ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ جو میرے باپ کے حکموں پر عمل کرے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں کیا ہوگا؟ داخل ہو۔ اور یہ ہے کلام، یہ راہ ہے، یہ کیا ہے؟ راہ ہے، جو راہ سیدھی کہاں جاتی ہے؟ فردوس کو جاتی ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ علی چہرہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو اس کو چومنا چاہتے ہیں، جو اس کو اس کے پاؤں میں جھک کر سجدہ کرنا چاہتے ہیں، جو اس کو تخت پر بیٹھے دیکھنا چاہتے ہیں، جو اس کی سفید جامے پہن کر اس کی ہم تمجید کرنا چاہتے ہیں، اور جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمجید اور ستائش اور بزرگی کے لائق ہے، اور جو ہر وقت نعرے لگانا چاہتے ہیں، اور جو زندہ رہنا چاہتے ہیں، جو کبھی بھی موت کا منہ نہیں دیکھیں گے، پھر ان سب کے لیے لازم ہے کہ وہ خدا کے حکموں پر عمل کرے، وہ خدا کی باتیں سنے اور ان کو اپنے دل میں جگہ دے، اور اس کو 100 گنا اس سے پھل لے کے آئے، تب وہ خدا کی تعظیم کریں گے، خدا کی تعریف کریں گے، خدا کی حمد کریں گے، خدا کی جے جے کار کریں گے، اور اس کے جلالی اور خوبصورت اور سندر چہرے کو دیکھیں گے۔ اگر آپ خدا سے لو کرتے ہیں، اگر آپ خدا سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا نام کتاب حیات میں لکھا جائے اور میں بھی ان پاک اور برگزیدہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں جنہوں نے سفید جامے پہنے ہوئے خدا کی جو حمد کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ کلام جو ہے اس پر عمل کرنا اور خدا کی باتوں کو سننا اور اس پر دل سے دھیان کرنا ہے، تب ہی خدا ہمیں آسمان کی بادشاہی میں کیا کرے گا؟ جگہ دے۔ معجزے کرنے سے ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، اور نہ تو ہم لنگڑوں کو چلا کر داخل ہو سکتے ہیں، نہ تو ہم اندھوں کو آنکھیں دے کر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے، نہ تو ہم نبوت کر کے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ تو ہم غیر زبان بول کر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ یقین جانیں، جب تک ہم خدا کے کلام پر، خدا کے حکموں پر عمل نہیں کریں گے، ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور یہی سچائی ہے، یہی کیا ہے؟ سچائی۔ اور ہم نے پڑھا نہیں، لکھا ہوا ہے کہ بتھیرے مجھ سے اس دن کہیں گے، کیا ہم نے تیرے نام کو مردوں کو زندہ نہیں کیا؟ دیکھا ہوا ہے، صاف ان سے کہہ دوں گا، صاف مطلب کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا چل یار دیکھتے ہیں تجھے، چل تو سائڈ پہ کھڑا ہو جا، دیکھتے ہیں تیرا فیصلہ کر، تو نے بڑے مردے زندہ کیے ہیں اور تیرا فیصلہ کرتے ہیں، تھوڑی دیر چل تو اس نے کیے ہیں کہ تھوڑی دیر صبر کر، جو اس کا کیا کرنا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ میں صاف، وہ سوچے گا بالکل بھی نہیں، وہ صاف کہہ دے گا، اے بدکارو، لفظ بھی کیا یوز کرے گا؟ اے بدکارو میرے سامنے سے چلے جاؤ، کوئی لچک نہیں، سیدھی سیدھی بات، سیدھی سیدھی باتیں۔ جب وہ دنیا میں بھی رہا، جب دنیا میں رہ کے وہ لوگوں کو تعلیم دیتا رہا، تو سیدھی سیدھی باتیں کرتا رہا، کوئی اس نے ادھر ادھر کی بات نہیں کی،
सीधी सीधी बातें करता रहा और सीधे तरीके से, अच्छी जुबान से, सीधे तरीके से, सादे लफ्जों में लोगों को समझाता रहा। और जब वो आसमान पर अदालत करेगा तब भी वो क्या करेगा, सीधी सीधी बातें करेगा। और जैसे कि हमने पढ़ा कि वो साफ ही कह देगा, कोई टाल मटोल नहीं है, कोई किस्म किस्म की ये बात नहीं कि चल भाई इन्हें लंगड़े चलाए आ ते इन्हें बड़ा कुछ किया एदा सी इसका हम क्या करें, इसको देखते ले, इसको जरा थोड़ी देर दे देते हैं कि हो सकता है कि खुदा इन्हें जन्नत या फिरदौस में भेज दे। नहीं, बल्कि वो कहेगा ए बदकार, लफ्ज भी सख्त बोलेगा और कहेगा इसी वक्त इनको कहा कहाँ फेंक दो, आग और गंधक की झील में फेंक दो। मतलब कि इसका मतलब है कोई लिहाज नहीं, बस वही बचेंगे जो उसके बाप के हुक्मों पर क्या करते हैं, अमल करते हैं। अगर आप खुदा के कलाम पर, खुदा के कलाम से मोहब्बत करते हैं, खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी से मोहब्बत करते हैं, अगर आप उससे मिलना चाहते हैं, तो फिर हमें खुदा के कलाम पर अमल करना, खुदा के हुक्मों पर चलना है। और जैसे मसीह खुदावन का मजाज था, वैसे ही हमने अपने मजाज को रखना है। हमने अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखनी है। और लिखा हुआ है, जो अपने पड़ोसी से मोहब्बत नहीं रखता वो खुदावन से मोहब्बत नहीं रखता। और सबसे खूबसूरत बात जो खुदावन का बंदा पलूस रसूल करता है, वो कहता है कि वो कहता है कि अगर हम मोहब्बत नहीं रखते तो हम ठनठनाता पीतल और जनजनाती जांच की तरह, ठनठनाता पीतल और जनजनाती मतलब कि अगर खाली बर्तन हो ना तो उसको नीचे अगर हम जोर से फेंकते हैं तो वो बड़ी बुरी, वो वो आवाज जो है ना वो कानों में चुभती है, वो कानों में चुभती है। अगर खाली बर्तन को ऐसे फेंकेंगे ना तो उसकी आवाज जो है वो ऐसे ऐसे लगता है जैसे कान फट रहे हैं, बड़ी बुरी सी आवाज होती है। ठीक है, तो अगर हम मुर्दों को जिंदा करें, नबूत को करें, नबूत कर दे, कुछ भी कर दे, तो अगर हम मोहब्बत नहीं रखते तो हम ठनठनाता पीतल और झनझनाती जांच की। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है वो खुदा के कलाम पर अमल करें और अपने दुश्मन से भी हमें मोहब्बत रखनी है। हमने अपने दुश्मनों को माफ करना है। हमने अपने जो जितने भी सताने वाले हैं हमने उनके लिए दुआ करनी है। और हमने हमेशा एक दूसरे के लिए एक दूसरे का भला करना है। और हमने जिस तरह मसीह खुदा चाहता है तो मुझे क्या कर सकता है, पाक साफ कर सकता है। तो आपको इस बात का पता है, इस बात कोड़ियों के पास से भी कोई गुजरता नहीं था, क्योंकि शरीयत कहती थी जो कोड़ियों के पास से भी गुजरेगा वो भी 7 दिन के लिए क्या हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। लेकिन खुदाबंद यहोवा पाक खुदा के पास जब कोड़ी आया यीशु मसीह नासरी के पास, तो उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जा, पाक साफ हो जा। और उन्होंने ही क्या किया, जिनके कोड़ियों को वो जिनके मुर्दों को जिंदा कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, मसीह खुदावंद को क्या कर दिया, सलीब चढ़ा दिया। अब खुद ही जब सलीब चढ़ा, उन्होंने भी, खुदा यीशु मसीह ने क्या ही लाजवाब कलमा जो इसका जो ये कलमा जो खुदा यीशु मसीह ने बोला कि ऐ बाप तू उनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। किसी ने भी ये बात नहीं कही कि मार मार के उन्होंने, मैं आपको लास्ट बात करूंगा, मुझे पता है टाइम मेरा हो गया है, ये सिर्फ लास्ट बात मैं करूंगा, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा इसको। जब हम देखते हैं जब शेर या कोई और जानवर शिकार करता है ना, तो वो पहले जानवर को मारते हैं और फिर जानवर को खाना शुरू करते हैं। शेर या कोई और जानवर शिकार करता है ना, तो वो क्या करते हैं, वो पहले जानवर को मारते और फिर उनको खाना शुरू करते हैं। हम पर एक हम देखते हैं जंगली कुत्ता,
اس کو نا پنجابی میں کیا لگڑ بگڑ کہتے ہیں باجی. وہ میرے ذہن سے نکل گیا اس کو. نیل بھائی نہیں پتا ہے, جنگلی کتا ہی ٹھیک ہے. لگڑ بگا. اچھا وہ نا وہ ہوتے ہیں وہ نا کتے ہوتے ہیں, وہ جنگلی کتے ہوتے ہیں, وہ بھی جنگلی کتے ہوتے ہیں. جو لوگ ڈسکوری چینل دیکھتے ہیں نا وہ اس بات کو جانتے ہیں. بھیڑیا ٹائپ جو ہے نا وہ کتے ہوتے ہیں. اور وہ ایک دن ڈسکوری چینل میں دکھا رہے تھے کہ وہ جو ہے وہ کتے جو ہیں وہ جانور کو جس کو وہ مارتے ہیں نا تو وہ اس کے مرنے کا انتظار نہیں کرتے اور کو زندہ ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں. کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ زندہ ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے بھی مسیح خداوند کے ساتھ ایسا ہی کیا. اس کے پاؤں کو کھانا شروع کر دیا, اس کی پسلی کو کھانا شروع کر دیا, اس کے بدن کو, اس کی پیٹھ کو کھانا شروع کر دیا, کوڑے مارے, پیٹھ کو کھانا شروع کیا, سر سے لے کر پاؤں تک. ابھی وہ زندہ ہی تھا اور انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ کھانا شروع کر دیا. اور کوئی ترس نہیں کھایا, رحم کی تو انہوں نے کوئی بات نہیں چھوڑی کہ ہم اس پر کیا کر دیں, رحم کر دیں. اور جو نجات بن کے آ گیا, جو زندگی بن کے آ گیا, جو خوشی بن کے آ گیا, جو خوشخبری لے کے آ گیا, اور جس نے جو زندگی اس کے ساتھ ساتھ چلتی تھی اور اس نے مردوں کو زندہ کر دیا, اس نے لنگڑوں کو چلا دیا, اس نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے جو آدم اور انسان اور خدا کے درمیان جو دیوار کھڑی ہو گئی تھی, جو جدائی پڑ گئی تھی, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے اس کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. اور انہوں نے اس کو ہی کیا کر دیا؟ صلیب چڑھا دیا. پھر بھی وہ صلیب چڑھ کر اتنا دکھ سہ کر, اتنا ظلم سہ کر وہ کہہ رہا ہے کہ اے باپ تو ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے. بس ہمیں بھی اپنی ویسا ہی مزاج رکھنا ہے جیسا مسیح خداوند کا بھی تھا, اور ایسی ہی ہمیں جو ہے وہ ہم نے ایسے ہی اپنا جو خدا کے کلام پر, خدا کے حکموں پر عمل کرنا ہے, اور لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ مسیح خداوند کے لوگ ہیں. مسیح آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت ہے. میوٹ ہے سسٹر جی. جی سوری, تھینک یو شیونت بھائی. نیل بھائی خداوند آپ کو بھی بے حد برکت دے, کیونکہ ہم نے برکت پائی ہے, کیونکہ معاف کرنا بہت ضروری ہے. اور جو بات آج ہم نے سیکھی ہے, یہی جو ہے ایک خوبصورت بات, کہ اگر دشمن جو ہے گر پڑے, کسی مصیبت میں پڑ جائے, یا کسی گناہ میں پڑ جائے, بدینی میں پڑ جائے, کچھ اور, تو ہم خوش نہ ہوئیں کہ ہمارا دشمن ہے تو اچھا ہے, ایسے ہی رہے. یا اگر وہ پچھاڑ کھا کے گر پہ, تو تب ہم دل میں دلشاد نہ ہوتے رہے, ہمارا دل اس پہ خوشی نہ مناتا رہے, کیونکہ خدا اس سے ناراض ہوگا. اور خدا کی ناراضگی کو منہ لینا خطرے سے خالی نہیں ہے. اس سے خدا کا قہر جو ہے اس شخص پر سے اٹھ جائے گا, لیکن خدا ہم سے بھی ناراض ہوگا. خالی اس سے نہیں اٹھے گا قہر, بلکہ جو بندہ دل میں خوشی کر رہا ہے اس دشمن کے گرنے پہ, یا اس کے آزمائش میں پڑنے سے, یا گناہ کرنے سے, بدی سے, یا اس کے دکھ میں کے وسیلے سے, اس سے بھی خدا ناراض ہو رہا ہے. تھینک یو نیل بھائی, آپ نے اس چیز کو بڑی خوبصورتی سے معافی کی طرف لے کے گئے ہیں. خدا آپ کو بڑی برکت دے کہ ہم نے برکت